الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، اس دار فانی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک محدود زمانے کے لیے اور ایک محدود وقت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہاں کسی کو قرار نہیں ہے. یہ دنیا عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والی دنیا ہے، اور جتنے لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے. وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہے. انسان کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل بہت قیمتی ہے. وقت آدمی کا اس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے، دوپہر ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے شام ہو جاتی ہے. ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرے دن کا آفتاب شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے، تیسرے دن کا آفتاب پھر شروع ہو جاتا ہے. ہوتے ہوتے انسان موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور انسان کو دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کی تیاری میں انسان لگا ہوا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. آدمی کے پاس سونے کی اہمیت ہوتی ہے. خاص کر عورتیں اپنے گلے میں سونا استعمال کرتی ہیں، اور تقریبات میں جانا ہوتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گلے میں اس کو ڈالتی ہیں، ہاتھوں میں پہنتی ہیں اور تقریبات میں شامل ہوتی ہیں. اور اس سونے کو گھر میں یہاں وہاں نہیں رکھتے، بلکہ اس کے لیے ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے، اور الماری کے اندر بھی ایک خانہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر سونے کو رکھا جاتا ہے، چونکہ اس کی اہمیت لوگوں کے پاس ہوتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ جو وقت ہے انسان کا، یہ زندگی کا جو وقت ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے.
انسان کا ایک ایک پل، ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، آدمی یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے زندگی گزارے کہ پتہ نہیں کہ 2 گھنٹے تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، پتہ نہیں شام آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اس سے پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آدمی اس فکر کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اپنے خالق اور مالک کی مرضیات کے مطابق زندگی کو بسر کرے گا، تو حق تعالی جل شانہ نے اس بندے کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ آدمی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو اوقات ہیں، انسان کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ یہ منٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر منٹیں ہفتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر مہینے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ بڑا عقل مند ہے وہ انسان جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اب یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ اب 2-3 دن میں ہم ایک نئے سال کا آغاز کرنے والے ہیں۔ شمسی کیلنڈر کے حساب سے ایک نیا سال کا ہم استقبال کرنے والے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ایسا ہے میرے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی بھی غیروں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کے کلچر اور غیروں کی تہذیب سے اتنے دلدادہ اور اتنے عاشق ہو گئے، وہ جو کام کرتے ہیں ہم بھی کیا ہے فرسٹ جنوری کے موقع پہ وہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں، جو طریقہ زندگی ہمیں بتایا ہے، کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب 31 دسمبر کی رات 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، 12 بجتے ہی جب فرسٹ جنوری شروع ہو جاتی ہے، وہ جو پٹاخے شروع ہوتے ہیں، آتش بازی شروع ہوتی ہے، اور رقص و سرور کی محفلیں، ناچ گانا، اور سنا یہ گیا ہے کہ اس رات زناکاری عام ہو جاتی ہے، اور اتنا پیسہ پانی کی طرح اس رات بہایا جاتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ایسی تقریبات میں ہمارے مسلمان بھائی بالخصوص نوجوان طبقہ شریک ہوتا ہے، اور اس دن جشن کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کے سامنے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب 12 بجتے ہی رات میں 31 دسمبر کی فوراً پٹاخے شروع ہو جاتے ہیں، ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور ایسے غیر مسلم یہ کام اگر کرتے ہیں تو ان کے طریقے کے مطابق درست ہو سکتا ہے، وہ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم چھوڑ کے میرے بھائی ان کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اور سنا یہ گیا ہے کہ بہت سے نوجوان بچے اس رات شراب نوشی کرتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں اس رات میں وجود میں آتی ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ایسی تقریبات سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، ہمارا جو نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے جو قمری سال کا جو آغاز ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی چیز کرنے کی ہمیں ترغیب نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی نیا سال آیا، محرم کے مہینہ جب شروع ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی آیا، حضرات صحابہ کی زندگی میں بھی آیا، خلفاء کی زندگی میں بھی آیا، اور بہت سے بزرگان دین کے زندگی میں بھی آیا، لیکن کسی کی زندگی میں کسی کے عمل سے ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ نئے سال کے موقع پر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ سب عیسائیوں کی ایجاد ہے۔
25 دسمبر کو وہ لوگ جشن مناتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ کرسمس ڈے کے نام سے اس دن کو مناتے ہیں، اور وہ تقریبات 4-5 دن تک چلتے ہیں۔ جب 31 دسمبر کی رات جب 12 بجتے ہی جب 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے، جو ہنگامہ ہوتا ہے، آزو بازو میں رہنے والے کتنے غریب اور کتنے بیمار لوگ ہوتے ہیں، اور جو اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، راتوں میں ان کو نیند نہیں آتی، ایسا ہنگامہ ہوتا ہے اور ایسی گڑبڑ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ کر رہے کیا؟ مسلمانوں کا محلہ، اکثریت مسلمان اس میں رہتے ہیں، اس محلے میں، اور ہمارے نوجوان بچے پٹاخے اور آتش بازی اور رقص سرور کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ایسے کاموں سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے۔ اور نئے سال کے موقع پر مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں اور خوشی منائی جاتی ہے۔ بھئی کئی کی خوشی منا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اللہ نے 50 سال ہماری زندگی کے رکھے تھے مثال کے طور پہ، اس میں سے 1 سال ہمارا کم ہو گیا، اس پہ خوشی گئی گی۔ تو ہمارا نیا سال اللہ کی عبادت سے شروع ہو رہا ہے یا گناہوں سے ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے؟ اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے ہمیں۔ ہر نیا سال، آنے والا جو نیا سال ہوتا ہے، آدمی کو 2 اعتبار سے دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم ماضی کا احتساب کریں، گزرے ہوئے سال میں ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے والے تھے؟ اس بارے میں ہمیں محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ کیا میں نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اچھے اعمال میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ آدمی اس بارے میں غور و فکر کرے، محاسبہ کرے، اور نئے سال کے موقع پر ایک لائے عمل تیار کرے، ایک منصوبہ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا جو دن ہوگا بڑا سخت اور خطرناک دن ہوگا۔ ہر آدمی کو اس دن اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اور بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، اور بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ وہ دن تو ایسا ہوگا، قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وابی اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اسی طرح اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ دنیا میں ہوتا ایسا ہے، ہر آدمی کو اپنے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ اور اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہوگا وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمانے والے ہیں، اور ہر آدمی پسینے سے شرابور ہوگا، بڑا پریشان اور حیران ہوگا۔ ایسے دن حق تعالی جل شانہ ہر آدمی سے براہ راست گفتگو فرمائیں گے، بات چیت فرمائیں گے، اور ہر ایک کا حساب لیں گے۔ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، سارے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے، ہر ایک کا حساب لیں گے۔ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائیں گے اس کا حساب لینے کے لیے، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور اپنے دائیں جانب وہ دیکھے گا تو اس کے نیکیاں ہوں گے، اس کے نیک اعمال دائیں جانب ہوں گے، اور بائیں جانب دیکھے گا تو اس کے گناہ ہوں گے، معصیت ہوں گے، اور سامنے نظر اٹھا کے دیکھے گا تو جہنم ہوگی، جہنم کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ یہ مناظر ہوں گے۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلا کے اس سے 5 سوال کریں گے۔
جب تک بندہ ان 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق وماذا عمل فیما علم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم اپنی جگہ سے قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہل سکتا، نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات نہ فرمائے، اور وہ 5 سوالات کے جوابات جب تک نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اس میں سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ ہر ایک سے پہلا سوال یہ فرمائیں گے، عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو تو نے کہاں فنا کیا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ پہلا سوال۔ آتش بازی میں، رقص و سرور کی محفلوں میں، ناچ گانے میں، عیاشی میں، فحاشی میں، نئے سال کے موقع پر جشن منانے میں اور غیروں کے ساتھ شریک رہنے میں عمر کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ پہلا سوال کریں گے ہر بندے سے۔ تجھے میں نے 50 سالہ زندگی دی تھی، ہر نئے سال کے موقع پر تو نے 31 دسمبر کی رات 12 بجنے کا انتظار کر رہا تھا، 12 بجتے ہی تو پٹاخوں کے ساتھ، لہویات کے ساتھ، آتش بازی کے ساتھ، رقص و سرور کی محفلوں میں تو شریک ہوتا رہا اور ناچ گانوں میں تو شریک ہوتا رہا، اور کتنی لڑکیاں اس رات میں کیا قلبوں میں ناچتی تھیں، تو وہ سارے مناظر دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے قیامت کے دن اس بندے کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اس وقت کیا حال ہوگا میرے بھائی، کیا حال ہوگا؟ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے دور رہو۔ سال آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، اور ہم کو کرنا کیا چاہیے اور ہم لوگ کر رہے کیا ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، یہ جشن منانے کا موقع نہیں ہے نیا سال، یہ تو افسوس کرنے کا دن ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس پر کئی کا جشن منا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے اس عمر کو کہاں گوایا، کہاں خرچ کیا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس جوانی کو تو نے کہاں گوایا، کس کے ساتھ راتوں میں تو منہ کالا کیا، کس کے ساتھ تو رقص و سرور کی محفلوں میں شریک رہا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں تیری زندگی گزری یا اللہ کی اطاعت میں تیری زندگی گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے متعلق پوچھیں گے قیامت کے دن۔ جوانی عمر کا یہ قیمتی ترین حصہ ہوتا ہے۔ جوانی میں آدمی کو جوانی کی قدر نہیں ہوتی، جب بڑھاپا آ جاتا ہے آدمی کی ساری چیزیں سرد پڑ جاتی ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ میں لکڑی آ جاتی ہے اور ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، اور آدمی ایک آدمی کے سہارے مسجد کو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تسبیح کا اہتمام کرتا ہے، اور لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کسی کے سہارے آ رہے ہو، بالکل تمہاری حالت کمزور ہو گئی ہے، اس وقت آدمی کہتا ہے ارے جوانی میں میں تو کیا ہے جوانی کی قدر نہیں کرا، بڑھاپا شروع ہو گیا، بیماریاں لاحق ہو گئیں، متعدد بیماریاں ہیں، ہارٹ کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، اور مختلف بیماریاں ہیں، اور ایسی حالت میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ 2 رکعت نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، اور کہیں ٹھہرنا میرے لیے مشکل ہے، میں کسی آدمی کے سہارے مسجد کو آتا ہوں۔ اس وقت آدمی جوانی کے بارے میں سوچتا ہے اگر کاش وہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اللہ اللہ کرتا اور دعاؤں کا اہتمام کرتا اور خوب عبادت کرتا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے
تو وہ زمانہ پھر لوٹ کے نہیں آتا. بچپن کے زمانے سے ہم جوانی کے زمانے میں آ گئے تو پھر بچپن کا زمانہ لوٹ کے نہیں آتا. جوانی کے زمانے کے بعد بڑھاپے کے زمانے میں آ گئے تو جوانی کا زمانہ لوٹ کے نہیں آتا. خالی تمنائیں کرتے رہ جاتا ہے آدمی, آرزویں کرتے رہ جاتا ہے. لیت الشباب راجعون, کاش کے جوانی لوٹ کے آتی. جوانی لوٹ کے آنے والی چیز نہیں میرے بھائی. اس جوانی جو نوجوان حضرات ہیں, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں بسر کرو, اللہ کی اطاعت میں بسر کرو. ایسے اعمال ان کے جسم سے نکلنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں. اور خصوصاً مجھے نوجوان طبقے سے عرض کرنا ہے میرے بھائی, ہم مسلمان ہیں, ہم جو بھی کام کرنا ہے کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہے اور اللہ کے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے, وہ سوچ کے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور یہ نئے سال کا جو جشن کا موقع جو شروع ہوتا ہے, پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لائٹیں اور قمقموں سے پورے ملک کو سجایا جاتا ہے اور تفریحی پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور اتنا گناہ اور اتنے لہویات اس رات میں ہوتے ہیں اور ناجائز کام اس رات میں ہوتے ہیں میرے بھائی. اس ایسے چیزوں میں ہمارے نوجوان بچے شریک ہوتے ہیں. اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن جوانی کے بارے میں نے تجھے جوانی کا قیمتی حصہ عطا کیا تھا, اس حصے کو تو نے کہاں لگایا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 خوش نصیب بندوں کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا انسانوں کے, اور میدان محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے, گرمی ہوگی, سب پسینے سے شرابور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب بندوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّ, ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوگا. ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کا سایہ نصیب کریں گے. عرش الہی. میرے عزیز دوستو بزرگوں, کتنے ہو گئے؟ 2 سوال ہو گئے. ایک تو عمر کے بارے میں, دوسرا جوانی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ, مال کو تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. حاصل کرنے کے ذرائع کیا تھے؟ حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا؟ دھوکہ دے کے, جھوٹ بول کے, رشوت دے کے, رشوت لے کے اور بہت سی چیزوں میں, ایسے کاموں میں جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے, اس ذرائع سے تو نے مال کو حاصل کیا یا حلال طریقے سے مال کو حاصل کیا. اللہ اس بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا. اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا, پیسے عطا فرمائے, مال کی فراوانی عطا فرمائی, اس پیسے کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ سال نو کے جشن کے موقع پر تو نے خرچ کیا, آتش بازی میں خرچ کیا, رقص و سرور کی محفلوں میں اس پیسے کو خرچ کیا اور تقریبات کے موقع پر اس پیسے کو خرچ کیا. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بھائی, یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ مال اللہ کا ہے, بطور امانت اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے. ظاہر ہے یہ مال جب ہمارا نہیں ہے, اللہ کے احکام کے خلاف جب ہمارا مال استعمال ہوگا, اللہ قیامت کے دن مال کے بارے میں پوچھیں گے. مال ہمارا ہے, مال ہمارا نہیں. ارے کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں. ہے کوئی چیز ہماری جو آدمی دعویٰ کر سکے کہ میری, بلکہ دعویٰ کرے؟ ہے کوئی؟ آسمان, 2 آنکھ کس کے؟ اللہ کے. 2 ہاتھ کس کے؟ 2 پیر کس کے؟ 2 ہونٹ, زبان, 2 کان,
اور جتنے جو سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ یہ سب اللہ کے، اور اللہ نے یہ اعضاء ہمارے پاس بطور امانت رکھے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک۔ جب تک زندگی ہے یہ اعضاء کام کر رہے ہیں، جب زندگی ہماری ختم ہو جائے گی لاشا پڑ جائے گا۔ انسان تو پورا موجود رہتا نا بھائی مرنے کے بعد بھی، لیکن حرکت نہیں کر رہا، اس کے رہے تو حرکت کریں گا نا، اس کے ہائٹ نہیں، کیسا حرکت کریں گے؟ لوگ روتے رہتے سامنے، ارے تم چلے گئے میرا کیسا ہوگا، میرے بچوں کا کیسا ہوگا، زندگی ہماری کیسے گزرے گی؟ اور بیچارہ کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اب اس سے پوچھے گا کہیں کو حرکت نہیں کر رہا، سب چیزیں اس کے پاس موجود ہے، وہ چیزیں اس کے نہیں تھے، اللہ نے بطور امانت اس کے پاس رکھے تھے۔ اب اس کا وقت آ گیا، میعاد اس کی پوری ہو گئی، اللہ اپنے پاس بلا لیے، لاشا پڑا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں۔ اس کو کہاں بھی رکھو رہے گا، دھوپ میں رکھو تو دھوپ میں رہے گا، بارش میں رکھو تو بارش میں رہے گا، مٹی کے نیچے دفن کرو تو مٹی کے نیچے رہے گا، یا لے جا کے سمندر میں ڈال دو۔ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ غیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلا دو قصہ ختم ہو جائے گا، جلانے سے قصہ ختم نہیں ہوتا۔ ظاہر میں ذرات ہمیں نظر آتے ہیں، آدمی جل گیا اور ذرہ ذرہ اس کا کیا ہے پانی میں بہہ گیا، آدمی کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، پانی کو حکم دیں گے، سمندر کو حکم دیں گے، وہ سارے پرزوں کو جمع کر دیں، سب کی شکل بنے گی۔ لوگ جلاتے ہیں نا، ڈر سے جلاتے ہیں قصہ ہی ختم ہو جائے، اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، اور بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیز ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے جتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، جہاں جہاں مرے اور جس چیز میں اس کے ذرات کو ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے وہ سارے ذرات کو جمع کر دے اور اس کی ایک شکل بنائی جائے قیامت کے دن، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ دو سوالات ہوں گے میرے بھائی ہر ایک سے۔ صحیح صحیح زندگی گزارو، حلال طریقے سے مال استعمال کرو، حرام راستے پہ مت جاؤ، اگرچہ کہ مال تھوڑا ملے اس مال میں بڑی برکت ہوگی، حرام طریقے سے جاؤ گے وہ پیسہ وہ مال ہمارے پیٹ میں آئے گا تو ظاہر ہے عبادتوں میں لذت کہاں سے آئے گی، نمازوں میں ذوق و شوق کہاں سے آئے گا؟ حرام پیسہ جب پیٹ میں جاتا ہے، آدمی کی طبیعت نماز پڑھنے کو نہیں چاہتی، آدمی کی طبیعت مسجد کو آنے کو نہیں چاہتی، آدمی کی طبیعت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو نہیں چاہتی، آدمی کی طبیعت سجدہ کرنے کو نہیں چاہتی۔ ارے آدمی کی طبیعت تو یہ چاہتی ہے چونکہ وہ حرام پیسہ ہے، حرام پیسہ حرام چیزوں میں ہی خرچ ہوگا، اطاعت والے چیزوں میں اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ میرے تھوڑی سی زندگی میں کوئی ایسا کام مت کرو میرے بھائی جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ مال حلال طریقے سے ہونا، حاصل کرنا، اور خرچ بھی صحیح جگہ ہونا، گناہوں والے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں ہونا، اطاعت والے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ہمارا پیسہ خرچ ہونا ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ نے جو جوانی عطا فرمائی ہے اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ یہ سال نو کے موقع پر جو جشن مناتے ہو، اپنا پیسہ ناجائز کاموں میں استعمال کرتے ہو، اللہ کے بندو سن لو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نوجوان کو بلائیں گے، ایک ایک آدمی کو بلائیں گے، اچھا میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، مال کی فراوانی عطا فرمائی تھی، ارے تیرے بازو میں ایک غریب تھا، ایک محتاج تھا، ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج تھا، تو نے اس کا تو خیال نہیں کیا۔ سردیوں کا زمانہ تھا، کتنے لوگ کیا ہے بستانوں پہ پڑے ہوئے تھے، ریلوے اسٹیشنوں پہ پڑے ہوئے تھے، اوڑھنے کے لیے ان کے پاس لحاف بھی نہیں تھا، میں نے تجھے مال دیا تھا لیکن اس مال کو تو نے اچھی چیزوں میں خرچ نہیں کیا۔
کمزور لوگوں پہ تو نے اس پیسے کو خرچ نہیں کیا، لیکن وہ پیسہ تو نے سال 9 کے موقع پر پانی کی طرح بہایا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بھائی، پوچھیں گے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے دور رہو۔ غیر کر رہے ہیں تو کرنے دو، ان کے طریقے کے مطابق وہ درست ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اللہ کے نبی نے کیا اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، کیا طریقہ پیش کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 4 سوالات ہو گئے۔ ایک عمر کے بارے میں پہلا سوال، دوسرا مال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال جو ہوگا اس سوال میں 2 سوال ہیں، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، 4 ہو گئے۔ 5واں جو سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو چیزوں جن چیزوں کو تو نے جانا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ نماز کے مسائل معلوم، کتنے وقت نماز پڑھنا معلوم ہے، روزہ معلوم ہے، حج معلوم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ اور مسائل معلوم ہے، تو نے اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائی سنجیدگی سے غور کرنا ہے ہمیں۔ 5 وقتہ نمازیں ہر آدمی جانتا ہے فرض ہے، معلوم ہے نہیں معلوم، یہ مسئلہ تو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن کتنی نمازوں کا ہم سے اہتمام ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 70% لوگ، ایک مفتی صاحب تو بتا رہے تھے بیان میں، 85% لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت نماز بھی پابندی سے اہتمام سے ادا نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں 5 نمازیں بھی پڑھنے والے نہیں ہیں، 85% لوگ ایسے ہیں۔ اور اذان سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، لیکن ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور رمضان کا موقع آیا تو روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ نے مال دیا ہے، لیکن ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ روزانہ محتاج سائل ان کے گھروں کے سامنے سے گزرتا ہے، لیکن اٹھ کے جا کے 100 روپے اس غریب کے تعاون کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے، مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنی خواہش پہ ہزاروں لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، سال 9 کے موقع پر جو جشن مناتے ہو اور جو آتش بازی، رقص و سرور کی محفلیں جو منعقد کرتے ہو، یہ ہماری ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، اور ایک ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا وہ دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ویڈیو ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ ارے گھر کے سامنے تو ناچا تھا نا، کلبوں میں ناچا تھا نا، اور بچیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تو نے قائم کیا تھا، وہ ساری ویڈیو ہمارے سامنے قیامت کے دن حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا میرے بھائی؟ اولین و آخرین سب جمع ہوں گے وہاں، رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے دور رہو، پرہیز کرو ایسی چیزوں سے۔ تو 5واں سوال جو ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو کچھ تو جانا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پوچھیں گے۔ جب تک بندہ ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے گا، اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔